اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 477 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب ابن عبد الله ابن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار العبدی نے، انہوں نے روایت کی وہب بن جریر سے، انہوں نے اپنے والد سے جریر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد ابن اسحاق کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ مطلب ابن عبداللہ ابن قیس ابن مخرمہ سے، وہ اپنے والد سے عبداللہ سے اور وہ اپنے دادا قیس ابن مخرمہ سے بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے سال پیدا ہوئے تھے. قال وسأل عثمان بن عفان قباث بن اشیم اخا بنی یعمر ابن لیس انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قباث ابن اشیم یعمری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. قواس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. قال ورأيت خزق الطير احضر محیلا. قباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پرندوں کی بیٹ دیکھی ہے کہ وہ ہری بدلی ہوئی تھی. ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث محمد ابن اسحاق. ہم اسے نہیں جانتے مگر محمد ابن اسحاق کی روایت سے. عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے سال کا ذکر ہے کہ ہاتھی والے سال آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو ہاتھی کا سال یہ وہ سال کہلاتا ہے کہ جس سال میں یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی تھی، وہ اور اس کا لشکر ابابیل کے پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا تھا. اور یہ واقعہ ہے 571 عیسوی کا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بنا بر اختلاف یا تو واقعی فیل سے 2 سال پہلی ہوئی ہے، یا اکثر حضرات کے قول کے مطابق اسی سال 55 دن پہلے آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول میں بروز پیر ہوئی. تاریخ کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش میں 4 اقوال ہیں. 2، 8، 10 اور 12 ربیع الاول.
مشہور لوگوں میں 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، مگر اس کے اوپر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں میں مشہور ہے، لیکن دلیل اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ترجیح 8 تاریخ کو دی ہے، 8 ربیع الاول کو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات بھی ربیع الاول میں پیر ہی کی دن ہوئی، مگر اس کی بھی تاریخ متعین نہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات حضرت آیات کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول متعین کر لی ہے تاریخ، تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے تو عرفہ کا دن بالیقین وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو اب اگر ہر ماہ ہم 30 کا یا 29 کا یا بعض کو 30 کے کر دے اور بعض کے 29 تاریخ کر دے، تو بھی کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے رحلت کے بارے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ بھی بے دلیل ہی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی بدء نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات کے بیان میں ہے یہ باب۔ وبه قال حدثنا الفضل بن سهل ابو العباس الأعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابيه قال، ہمیں روایت کی الفضل بن سہیل ابو العباس الأعرج البغدادی نے، انہوں نے عبد الرحمن بن غزوان سے، انہوں نے یونس بن ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو بکر بن ابو موسیٰ الاشعری سے، انہوں نے اپنے والد موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وسلم في اشیاخ من قریش فلما اشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طالب شام کے سفر کے لیے نکلے، ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند بڑے لوگوں کے قافلے میں نکلے۔ پس وہ جب راہب سے قریب ہوئے تو اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھولے، پس راہب ان کی طرف نکلا، اور وہ لوگ اس سے پہلے جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ راہب ان کی طرف نہ نکلتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی التفات کرتا تھا۔ قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے کجاوے کھول رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان گھومنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہے، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے پیغمبر ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو تمام مخلوق کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائیں گے۔ فقال له اشیاخ من قریش ما علمك فقال انکم حين اشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبي واني اعرفه بخاتم النبوة اسفل من عذروف كتفيه مثل التفاحة۔ اس راہب کو قریش کے بڑے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا، یعنی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب آپ لوگ گھاٹی کے نزدیک آئے تو کوئی پتھر اور کوئی درخت باقی نہیں رہا مگر وہ سجدے میں گر پڑا، اور یہ شجر اور حجر نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ختم نبوت کے مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو سیب کی شکل میں ان کے شانے کے نرم ہڈی سے نیچے ہوگی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔
ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به فكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. پھر وہ راہب گرجے میں لوٹ گیا اور ان کے لیے کانا تیار کیا. پس جب وہ ان کے پاس کانا لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. پس راہب نے کہا کہ آدمی بھیج کر ان کو بلاؤ. پس آپ علیہ السلام آئے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھے. فلما دنا من القوم، پس جب آپ علیہ السلام لوگوں کے قریب آئے تو دیکھا کہ لوگ درخت کے سائے کی طرف سبقت کر چکے ہیں. پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گیا. تو راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کی طرف دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا ہے، آپ کی طرف مائل ہو گیا ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے. قال فبینما هو قائم علیہم وهو يناشدهم الا يذهبوا به الى الروم فان الروم ان رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي حارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. راوی کہتے ہیں کہ اس اسنا میں کہ راہب ان کے پاس کھڑا تھا اور ان کو قسم دے رہا تھا کہ وہ اس بچے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم لے کر نہ جائے، کیونکہ رومی اگر آپ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے آپ علیہ السلام کی صفات کی وجہ سے اور ان کو قتل کر دیں گے. پھر راہب ایک طرف متوجہ ہوا تو اچانک 7 آدمی روم سے آ رہے تھے. راہب نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر اس مہینے میں ظاہر ہونے والا ہے، چنانچہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا مگر اس پر کچھ لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے اور ہمیں بھی اس کی اطلاع دی گئی ہے، ہمیں آپ کے راستے کی طرف بھیجا گیا. فقال هل خلفكم احد هو خير منكم قالوا انما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا قال افرأيتم امرا اراد الله ان يقضيه هل يستطيع احد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه واقاموا معه. راہب نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پیچھے کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ تم لوگ بہت اچھے ہو، کیا تم سے بہتر تمہارے پیچھے اس مقصد سے کوئی اور بھی آ رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم ہی نے ایک عمدہ راستے کا انتخاب کیا ہے، یعنی ہم ہی اس پر بھیجے گئے ہیں آپ کے اس راستے پر اور ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو راہب نے ان کو کہا کہ بتاؤ ایک معاملہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پورا کرے، کیا لوگوں میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ اس کو پھیر دے؟ انہوں نے کہا نہیں. قالوا لا قال فبايعوه واقاموا معه. راوی کہتا ہے پس وہ راہب سے بیعت ہو گئے اور اس کے پاس ٹھہر گئے. قال انشدكم بالله ايكم وليه قالوا ابو طالب فلم يزل يناشده حتى رده ابو طالب وبعث معه ابو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. اس راہب نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم لوگوں میں سے کون ان کا سرپرست اور ولی ہے؟ تو قریش نے کہا کہ یہ ابو طالب ان کے سرپرست ہے. پس وہ برابر ابو طالب کو قسم دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا. اور راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان تینوں کو
شیرمال اور روغن زیتون کا توشہ دیا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ عزیز طلباء کرام، یہ جو اس روایت میں ایک طویل واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، تو یہ صرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے ہی ذکر کیا ہے، باقی کتب خمسہ میں احادیث کے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اور جو اس میں تفاصیل یہاں پر ذکر ہے اس روایت میں وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ واقعی کے مطابق اس سفر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، جبکہ سہیل کے بیان کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 9 سال تھی۔ تو اگر 9 سال لیا جائے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 7 سال ہوگی، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی بلال نہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھیجا ہو ساتھ میں، کوئی اور غلام ساتھ کر کے آپ علیہ السلام کو واپس مکہ بھیجا گیا ہو، ابو بکر صدیق نہیں، چلو کوئی اور تھا جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، تو پھر اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر شام کا سفر کیا، تو اگر 12 سال یا 9 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو دوبارہ شام کا سفر آپ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو پھر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر جیسے کہ ان رومیوں نے کہا ان ھذا النبی خارج فی ھذا الشہر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی اس مہینے میں ظاہر ہونے والے ہیں، حالانکہ آپ نے علیہ السلام کا ظہور تو 40 سال کی عمر میں ہوا، تو اگر 12 سال کی عمر بھی مان لے تو 28 سال کا بیچ میں فاصلہ ہے، تو یہ بھی کوئی بات مناسب نہیں بن رہی۔ اس کے بارے میں جو صحیح ایک روایت ہے طبقات ابن سعد میں، اس میں بس اسی قدر ہے کہ آپ علیہ السلام جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر پر گئے شام کی طرف، تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، ان کے پاس ایک راہب آیا اور انہوں نے کہا ان کے چچا کو کہ اس لڑکے کا باپ کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا سرپرست ہوں۔ تو اس راہب نے ان کو کہا کہ اس لڑکے کی حفاظت کرے، اس کو شام نہ لے جائے، کیونکہ یہود حاسد قوم ہے اور وہ اس لڑکے کو کہیں مار نہ ڈالے، مجھے اس پر یہود کا ڈر ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے چونکہ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھی تھی کہ کس طرح آپ پر سایہ کیے ہوئے بادل آ رہے تھے، راستے میں کوئی درخت کوئی پتھر نہیں ہوتا ایسا مگر آپ علیہ السلام کو سلام کرتا اور سجدہ کرتا، تو انہوں نے وہی سے آپ علیہ السلام کو واپس بھجوا دیا۔ جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب ما جاء فی مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن کم کانا حین بعث، یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن ہشام بن حسان عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد ابن اسماعیل نے، انہوں نے محمد ابن بشار سے، انہوں نے ابن ابو عدی سے، انہوں نے ہشام ابن حسان سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 40 فاقام بمکہ 13 وبالمدینہ 10 وتوفی وهو ابن 63۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، پس آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور آپ کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة۔ ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے ابن ابو عدی سے، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے اکرمہ سے،
انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال تھی. هكذا حدثنا محمد بن بشار وروى عنه محمد بن اسماعیل مثل ذلك، اسی طرح محمد بن بشار نے روایت کی اور ان سے محمد بن اسماعیل نے اسی طرح نقل کی ہے. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس حدثنا الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يقول، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے مالک ابن انس سے. اسی طرح دوسری سند ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل واضح لمبے تھے اور نہیں آپ علیہ السلام ٹگنے تھے، کم قد بھی نہیں تھے، ولا بالابیض الامحق اور نہ بالکل چونے کی طرح سفید تھے اور نہ سانولے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام گورے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے. آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 40 سال میں مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام 10 سال مکہ میں قیام فرمایا اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور 60 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، تیسری روایت کے ابتدائی چند الفاظ ولا بالصبت تک یہ شمائل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. یہاں پر جو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعداد ذکر کیے تو یہ تمام اعداد وہ کسر کو چھوڑ کر انہوں نے عدد ذکر کی ہے. مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں ہم سب کو پتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 13 سال قیام کیا، یہاں پر انہوں نے 10 سال ذکر کی تو 3 سال چھوڑ دیے، مدینے میں 10 سال ہے. آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہے اور انہوں نے یہاں پر 60 ذکر کیے، تو 63 سال آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی. اور جس وقت اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو نبوت دی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ، مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.